جو منحرف ہو بدعتی ہو اس کی صحبت میں بیٹھنے سے مطلقاً منع کیا گیا ہے، لیکن کچھ صورتیں ہیں کہ جا سکتے ہیں۔ اور بدعتی سے پہلی بات یہ بتا دیں کہ اس سے وہ آدمی مراد ہے جو بدعت کا پرچار کرتا ہو، جھنڈا لیے بیٹھا ہو، پرچار کرتا ہو، یعنی لکھتا ہو بولتا ہو، وہ مراد ہے یہاں، کہ اس کے پاس نہ جاؤ۔ اس کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور خاص طور سے کس کو منع کیا گیا ہے؟ علماء کو منع کیا گیا، جن کے وہاں جانے سے کیا ہوگا؟ اس بدعت کو مزید پروموٹ ہوگا، حاصل ہوگا پروموشن، اور وہ جو بدعتی ہے اس کو لوگ اور اچھا سمجھیں گے آپ کے جانے سے، اس لیے اس کے پاس جانے سے منع کیا گیا۔ میں بتا رہا تھا ابو بکر باقرلانی کی بات، وہ جو ہے معتزلی تھے اور بہت بڑے بدعتی تھے، بہت ساری چیزوں کا انکار کرتے تھے، لیکن وہ الہاد پہ انہوں نے بہت کام کیا، ان کی کتابیں ہیں، اور اسی طریقے سے شیعہ اور روافظ کے خلاف بھی انہوں نے لکھا ہے، بولا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی بہت سارے لوگ عزت کرتے تھے۔ ایک تھے معاذ الہروی، یہ اہل السنہ والجماعہ میں سے تھے، محدثین میں تھے۔ ان کے استاذ نے انہوں نے پوچھا ابو بکر باقرلانی کے بارے میں، تو انہوں نے ان کی تعریف کر دی کہ ہاں انہوں نے اچھا کام کیا ہے، اور روافظ کے خلاف ان کے کام ہیں، الہاد پر انہوں نے اچھا کام کیا، ایسا اور ویسا، ان کا تزکیہ کر دیا، اور یہ نہیں بتایا کہ ان کے اندر کیا خرابی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کے مجلس میں جا کر بیٹھنے لگے، ان سے علم سیکھنے لگے، اور بہت دنوں تک ان سے علم سیکھا، اور سیکھ کر کے آئے حرمین میں، باقاعدہ مسجد حرام کے اندر وہاں درس دینے لگے۔ ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ، وہ پھر افریقہ میں چلے گئے، بہت سارے لوگ ان کی وجہ سے معتزلی ہو گئے، اور بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے پرچار کیا، کیونکہ وہ بھی ابو بکر باقرلانی کا جو منہج تھا، عقیدہ تھا اعتزال کا، معتزلہ کا، وہ عقیدہ ان کے اندر بھی آ گیا، اور پھر اس کے بعد ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ معتزلہ ہو گئے، گمراہی کا شکار ہو گئے۔ تو کسی بدعتی کا تزکیہ کرنے سے اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ دوسرے آدمی پر، اس کے جو اچھے ہوتے ہیں عقیدے میں، ان کا بھی عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال اللہ کے رسول نے کیا دی ہے، کہ جیسے کوئی مسک اور خوشبو بیچتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک لوہار ہے جو اپنی بھٹی کو پھونکتا ہے، تو جو خوشبو بیچتا ہے جس کو عطر فروش کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا اس کے پاس اگر جاؤ گے، اما یؤذیک اما ان تبتاع منہ واما ان تجد منہ ریحا طیبہ، اگر جاؤ گے جو خوشبو بیچتا ہے، عطر فروش ہے، اس کی دکان پر جاؤ گے، اس کے پاس بیٹھو گے، تو تین حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو آپ اسے خریدو گے، خوشبو لے کر کے آؤ گے خرید کر کے، یا تو وہ آپ کو ہدیہ کرے گا خوشبو، اور اگر کچھ نہیں تو وہاں سے خوشبو ہی سونگھ کر کے آؤ گے، غلط چیز نہیں، خوشبو سونگھ کر کے آؤ گے، مطلب ہر حال میں اچھا ہی ہوگا، غلط نہیں ہوگا، خوشبو کم سے کم سونگھ کے تو آؤ گے، کوئی دیکھے گا سنے گا اچھا کہاں سے آ رہا ہو، کہے گا آدمی وہاں مسک والی دکان سے آ رہا ہوں، خوشبو والی دکان سے۔ اور کہا اگر لوہار کی بھٹی پر جاؤ گے، اما ان یحرق ثیابک واما ان تجد ریحا خبیثہ، وہاں جاؤ گے بیٹھو گے تو اس کی وجہ سے تمہارا کوئی چنگاری آیا، تمہارا کپڑا جل سکتا ہے وہاں بیٹھنے سے، اور وہاں سے جو گندگی نکلتی ہے تمہارے بدن پر آ کے کالا کر سکتی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کچڑا ہوگا یا جلے گا کپڑا، اور کچھ نہیں تو وہاں سے ان تجد ریحا خبیثہ، وہاں سے دھواں برا بدبودار لے کر کے آؤ گے، سونگھ کر کے، وہاں بیٹھو گے، کیا سونگھو گے بھائی؟ وہاں سے جو بدبودار دھواں نکلتی ہے اس کو سونگھو گے۔ تو وہاں پر یہ اللہ کے رسول نے اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، کہ اگر اسی طریقے سے تم اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو وہاں سے اچھی چیز سیکھ کر کے آؤ گے، اور اگر برے لوگوں کے پاس، بدعتیوں کے پاس بیٹھو گے تو وہی چیز سیکھو گے، وہ لوگ دوسری چیز تھوڑی سکھائیں گے، وہاں بیٹھنے سے غلط چیزیں ہی سیکھنے کو ملیں گی۔ ابو الحسن عشری، یہ ایک عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور ان کی طرف تو ایک فرقہ بھی منسوب ہے عشری، آج بھی لوگ پائے جاتے ہیں۔ ان کے جو ہے سوتیلے باپ تھے ابو علی الجبائی، وہ بھی معتزلی تھے، ان کے جو ہے والد نہیں تھے، انہی کی تربیت میں یہ تھے، کیا ہو گئے؟ معتزلی ہو گئے، انہی کا سیکھا، انہوں نے سب کو سکھایا، ابو علی الجبائی۔ ابو الحسن عشری جو تھے انہی کی تربیت میں پلے بڑے، وہ ہو گئے معتزلی ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اجتہاد کیا تو سمجھ میں آیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، ہمارا عقیدہ گمراہی کا شکار ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو انہی کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کا نام
محمد ابن کلاب تھا، اس کے پاس چلے گئے، وہ معتزلہ کے خلاف تھا، اور اس کے پاس گئے، دیکھے تو سمجھے کہ اس کے پاس اچھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس جا کر کے سیکھنا انہوں نے شروع کر دیا، تو اس کے منہج پر چلے گئے، حالانکہ وہ بھی گمراہ ہی تھا لیکن معتزلہ سے وہ ٹھیک تھا، تو محمد بن کلاب کے پاس چلے گئے اور کلابی بن گئے۔ آخری وقت میں ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ بھی نہیں صحیح، یہ بھی نہیں صحیح ہے، دونوں گمراہی کا شکار ہیں، اور ان کو کیسے سمجھ میں آیا؟ امام احمد بن حنبل کی کتابیں اور ان کے لڑکے جو تھے عبداللہ بن احمد، ان کی کتابیں ان کو ملی، کتاب السنہ، شرح السنہ جیسی کتاب جو لکھی ہے امام احمد نے اور ان کے لڑکے نے، وہ کتابیں ان کو ملی، تو دیکھا تو کہا کہ ارے یہ تو دونوں صحیح نہیں ہیں، اور وہ صحیح ہے جو امام احمد نے لکھا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، صحیح سے کہیں کوئی تعویل نہیں ہے کسی چیز کا، سب کو ویسے ہی مانا گیا جیسا قرآن و حدیث میں آیا ہوا ہے ساری چیزیں۔ تو انہوں نے برات کا اظہار کر دیا ان ساری چیزوں سے، حالانکہ ان کے بہت سارے فالوور تھے آخری عمر میں، اور انہوں نے ایک بڑی کتاب لکھی الابانہ، الابانہ کر کے ایک بڑی کتاب لکھی، اور اسی طریقے سے مقالات الاسلامیین، ان کی 2 کتاب مشہور ہے ابو الحسن اشعری کی، یہ 2 کتاب انہوں نے لکھی آخری عمر میں، اور الابانہ کے اندر خاص طور سے انہوں نے باقاعدہ اپنی برات کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمارا وہی ایمان ہے جو امام احمد بن حنبل کا ہے، اور انہوں نے اس کے اندر اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ لکھا بھی، ظاہر سی بات ہے ان کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا، انہوں نے لکھا، کتاب لکھ کر کے بتا دیا، ایسے جو ہے رجوع کیا جاتا ہے، کتاب لکھ کر کے بتاؤ یا تقریر کرو سامنے آئے لوگوں کے۔ لیکن تعجب ہوگا کہ جو اپنے آپ کو اشعری کہتے ہیں، وہ ابو الحسن اشعری کا جو آخری عقیدہ تھا اور جو دونوں کتابیں انہوں نے لکھی ہیں الابانہ مقالات الاسلامین، اس کو نہیں مانتے۔ جب وہ گمراہی پر تھے معتزلہ اور کلابیہ کے عقیدے پر، اس کو مانتے ہیں، کلابیہ کے عقیدے پر جو تھے وہ مان کر چلتے ہیں اور اپنے آپ کو اشعری کہتے ہیں۔ تو جو کوئی اشعری کہتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ ابو الحسن اشعری کے صحیح عقیدے پر ہے، وہ پرانے عقیدے پہ جو ان کا تھا اسی گمراہی پر وہ لوگ قائم ہیں، آج بھی ان کو مانتے ہیں، لیکن جس طریقے سے کہ بہت سارے لوگ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں اور ان کا عقیدہ مانتے ہی نہیں ہیں، ایسے ابو الحسن اشعری کو مانتے، اپنے آپ کو اشعری کہتے ہیں، لیکن ابو الحسن اشعری کا عقیدہ جو تھا صحیح عقیدہ، اور ان کی کتاب بھی الابانہ مقالات الاسلامین، اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے ہی اپنے آپ کو حنفی کہنے والے امام ابو حنیفہ کے عقیدے کو مانتے ہی نہیں، بعد کے منصور ماتوریدی کے عقیدے کو مانتے ہیں، یہ سب گمراہی ہے۔ تو لوگوں کی صحبت کا اثر پڑتا ہے، اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ ان کی صحبت میں نہ جاؤ۔ تو یہ آج کل اگر کوئی کہتا ہے تو یہ کب کی بات، 1000 1500 سال پہلے کی بات جو ائمہ محدثین نے کہی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ بدعتیوں کے پاس جاؤ گے تو یہ اس کا نقصان ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی وہی چیزیں آج پیش کرتا ہے تو کہتے ہیں ارے یہ لوگ اختلاف پیدا کر رہے ہیں، یہ لوگ منہج کی بات بہت کرتے ہیں، عقیدہ منہج، یہ لوگ گمراہی پھیلانے کا خود کام کرتے ہیں، لوگوں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو الگ کر رہے ہیں، اپنے ہی اندر اختلاف کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں۔ جو لوگ نہیں کر رہے ہیں یہ کام، جو لوگ ان کتابوں کو نہیں پڑھ رہے ہیں، ان جو عقیدے اور منہج کی باتوں کو نہیں بتاتے ہیں، وہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں جو لوگ بتاتے ہیں۔ تو ان کتابوں کو کیا کیا جائے؟ امام احمد بن حنبل نے جو کتاب لکھی ہے، امام بخاری نے جو کتاب لکھی خلق و افعال العباد، وہ بھی سب بدعتیوں کے خلاف ہے۔ تو بدعتیوں سے سمجھوتا کرنا بالکل صحیح نہیں ہے دین کے معاملے میں۔ یہاں پر ایک اصول میں بتاتا ہوں کہ جو لوگ منع کرتے ہیں بدعتیوں کو نہ سنو، ان کی کتاب نہ پڑھو، تو یہ مطلق طور پر نہیں، یہ پروپیگنڈا ہے، ان کی نہ سنو کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور اہل حدیث میں تو یہی ہے کہ سب کی پڑھو، جو اچھا لگے وہ لے لو اور جو غلط ہو اس کو چھوڑ دو۔ وہ اس طرح کی بات کہہ کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، بیوقوف کیا۔ دراصل سننے اور پڑھنے کی بات نہیں ہے، سننے اور پڑھنے کی بات نہیں ہے، سیکھنے کی بات ہے، دین سیکھنے کی بات ہے۔ جو منع کیا جاتا ہے وہ بدعتیوں سے دین نہ سیکھو، یعنی اگر آپ کسی بدعتی کو سن رہے ہیں یا اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کی کتاب، مقصد کیا ہے یہ دیکھا جائے، آپ مقصد کیا ہے؟ آپ دین سیکھنے کے لیے سن رہے ہو، اس کو پڑھ رہے ہو اس کو، یا یوں ہی پڑھ رہے ہو، صرف تحقیق مقصد ہے یا جانکاری مقصد ہے کہ اس کی فکر کیسی ہے یا اس کتاب کے اندر کہاں صحیح ہے کہاں غلط۔ تو جیسے مثال کے طور پر ایک خالی ذہن ہے، عام آدمی ہے، دین کے اصولوں کا پتہ نہیں ہے، کچھ نہیں، صرف پڑھنا لکھنا جانتا ہے، دین کے اصولوں سے گہرائی کے واقف نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے جو طلبہ ہیں، ابھی ابتدائی طلبہ جن کو مبتدی طلبہ کہا جاتا ہے،
گہرائی کا عقیدہ اور منہج کا علم نہیں ہے، دین کے اصولوں کا علم نہیں ہے، وہ اگر کسی کو بھی پڑھیں گے سنیں گے تو ان کو دین سیکھنا مقصد ہوگا. تو دین سیکھنے کے لیے اگر کوئی بدعتیوں کو سنتا ہے اور پڑھتا ہے تو اس سے منع کیا گیا کہ بھئی دین اگر سیکھنا ہے تو جو صحیح عقیدے اور منہج پر ہیں ان سے سیکھو، ان کی پڑھو، ان کو دیکھو، ان کو سنو. کیوں؟ اس لیے کہ جو بدعتی ہوگا اس کی بات بھی آپ سنو گے تو اس کو دین سمجھو گے، وہ جو بتائے گا اس کو عقیدہ سمجھو گے، وہی اصل سمجھو گے. آپ تھوڑی جج کر پاؤ گے کہ کیا صحیح کہہ رہا ہے کیا غلط کہہ رہا ہے. یہ احمق بناتے ہیں لوگ، جو ہے گمراہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے جج کر لیں گے جو صحیح ہے. اگر آپ جج کر لیتے تو سننے کی کیا ضرورت ہے، سیکھنے کی کیا ضرورت تھی. بھائی آپ اگر جانتے ہو تو آپ کو سیکھنے کی، آپ کو سننے کی کیا ضرورت ہے. اور اگر سن رہے ہو تو اس کا مطلب تم صحیح غلط سب جانتے ہو، اور جانتے ہو اس کا مطلب تم پہلے سے عالم ہو. تو جو عالم ہیں یا جو دین کے اصولوں سے باخبر ہیں ان کو کوئی نہیں منع کرتا ہے. مطلب جو لوگ ناقدانہ طور پر وہ پڑھنا چاہتے ہیں کتاب کو، کسی بھی کتاب کو، خلافت ملوکیت کو پڑھنا چاہتے ہیں، تفہیم القرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں کہ آدمی دیکھے اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ کچھ بھی پڑھے، کسی کو بھی، کوئی ممانعت نہیں ہے. منع صرف کیا ہے کہ اگر تم کو دین سیکھنا ہے، عقیدہ سیکھنا ہے تو ایسے لوگوں سے سیکھو جو لوگ صحیح عقیدے اور منہج کی ہوں، ان سے سیکھو. اور بدعتیوں کے پاس مت جاؤ، ورنہ وہ کیا سکھائے گا؟ وہی سکھائے گا جو اس کے ذہن میں ہے، جو اس کے پاس ہے وہی دے گا، دوسرا کوئی تھوڑی دے گا. جس کے گھر جاؤ گے جو ہوگا وہی دے گا، جس کی جھولی میں جو ہوگا وہی دے گا. آپ گمراہ کے پاس جاؤ گے آپ کو گمراہی دے گا، بدعتی کے پاس جاؤ گے بدعت دے گا. ظاہر سی بات ہے، اسی لیے مانا گیا خیر خواہی میں، تاکہ تمہارا عقیدہ نہ بگڑ جائے، تم بھی اس کی طرح سے گمراہ نہ ہو جاؤ اور بعد میں پھر تم اس کو دفاع کرنے لگو. کتنے جو ہے علی مرزا کو سنتے سنتے اب اس کا دفاع کر رہے ہیں. ان کے دماغ میں جو گھس گیا صحابہ دشمنی اور گستاخی جو گھس گئی وہ کبھی نہیں نکل سکتی ہے بہت مشکل سے، جب تک اللہ نہ ہدایت دے دے. ایسے ایسے گھٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی کو تب وہ فلاں مسلم کی فلاں نمبر حدیث کا کیا ہوگا، وہ فلاں کا کیا ہوگا، وہ واقعہ ایسا ہے تو وہ کیا ہو گیا، جھوٹا بھی واقعہ ہوگا تب بھی وہ بیٹھ گیا ذہن میں بیٹھا دیا. بعض سلف اسی لیے کہتے تھے، ایک جو ہے بدعتی آیا اور وہ کہا کہ ہم آپ پر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، کان بند کر، نہیں 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 تجھ سے ہم قرآن بھی نہیں سنیں گے. کسی نے کہا حضرت وہ تو قرآن سنا رہا تھا، تو قرآن میں کیا حرج ہے، قرآن تو اچھی بات ہے. نہیں نہیں اس کی میں آواز ہی نہیں. تو ایسے بھی سلف میں سے گزرے ہیں بعض محدثین، ارے اس کی آواز آ جائے گی تو ہو سکتا ہے اس سے مجھے اس کی محبت، اس کی بات اچھی لگ جائے، اس کی قرأت مجھے اچھی لگ جائے، اور سنا وہ بہت اچھی قرأت کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے میری محبت میرے دل میں اس کی بیٹھ جائے، اسی لیے میں نے نہیں سنا. وہ بہت اچھی قرأت کرتا ہے، سناؤ، میں نہیں سننا چاہتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو اس کی محبت میرے دل میں بیٹھ جائے اور پھر بعد میں کہوں جا کر کے بیٹھنا شروع کر دوں. محبت میں آدمی چلے جائے گا ساتھ میں، چلے دیکھتے ہیں تھوڑا بیٹھتے ہیں. تو ان کی بات بھی انہوں نے سننے سے انکار، حالانکہ قرآن پڑھنے کے لیے کہہ رہا تھا، قرآن تلاوت کرنے کا، نہیں ہم تیری بات نہیں سنیں گے. ایک جو ہے سلف کی بات اسی میں ہے، آخر میں ہے، ختم تو نہیں کر سکتے. اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھ بیٹے، تم جو ہے کہیں غلط جگہ سے آؤ، بد اخلاقی والی جگہ سے نہیں، شراب کی بھٹی سے آؤ تم نکل کر کے، میرے لیے برداشت ہے، لیکن تم کسی بدعتی کے پاس جاؤ یہ مجھے برداشت نہیں ہے. کہا تم کسی شراب کی بھٹی سے نکل کر کے آؤ گے تو مجھے وہ تکلیف نہیں ہوگی، اگر تم کسی بدعتی کے پاس سے بیٹھا ہوا اگر تمہیں دیکھا جو مجھے تکلیف ہوگی. لوگوں نے توجہ کی ہے کہ ایک بدعتی کے پاس سے اگر وہ گمراہ ہو کر کے آئے گا اس کی گمراہی ختم نہیں کر سکتے یہ، لیکن اگر دیکھے وہ شراب کی بھٹی سے آیا ہے اس کو صحیح لائن پہ لا سکتے ہیں، چھڑوا سکتے ہیں. لیکن اگر گمراہ ہو گیا کسی بدعتی کے پاس جا کر کے اس کو صحیح لائن پہ لانا یہ آسان کام نہیں ہے. اسی لیے وہ منع کر رہے تھے اور اس طرح سے انہوں نے بات کہی ہے.